میاں صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. کیسے ہیں آپ؟ شکراً شکراً ہوسٹن، اہلاً وسہلاً، مرحبا مرحبا، شکراً شکراً من القلب، شکراً من القلب ہوسٹن، شکراً. سر آپ کیوں شکریہ شکریہ ویلکم ویلکم کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو اردو کے اندر خوش آمدید کہہ دیا ہے. اوہ حسناً حسناً حسناً. سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک منٹ. آپ وہ پہلے آدمی ہیں جو مجھ سے پہلے سوال کر رہا ہے، وگرنہ میں جہاں بھی جاتا ہوں پہلا سوال میں ہی کرتا ہوں کہ اور بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ شسلہ تو نہیں جی؟ اگر کوئی مسئلہ شسلہ ہوئے تو مجھے بتانا. اچھا پیسے سیسے تو نہیں چاہیے مجھے، جو بھی ہوگا مجھے بتانا، میں تمہارا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دوں گا، بالکل ٹھیک کر دوں گا. تو پہلا بندہ میں ہی ہوتا ہوں جہاں جا کے سوال کرتا ہے. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اے آئی کے دور میں جی رہی ہے، شفٹ ہو چکی ہے مکمل. ایک ہم لوگ ہیں کہ یہاں انٹرنیٹ کے رولے ہی نہیں ختم ہوتے. یہ مسئلہ کب ختم ہوگا سر؟ میں محمد علی خان صاحب یہ مسئلہ سمجھ سکتا ہوں، اور مجھے اس بات کا ادراک اور اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ جب ایک نوجوان اپنی ویڈیو 99 پہ ڈاؤن لوڈ ہوتے ہوئے ایک دم انٹرنیٹ کے کٹ آف ہوتے ہوئے جو فیل کرتا ہے، میں یہ دکھ سمجھ سکتا ہوں. یہ مسئلہ عام نوجوان، عام پاکستانی کا نہیں، بلکہ یہ مسئلہ میرا بھی ہے. اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ جہاں میں رہتا ہوں میں وہ گھر شفٹ کر دوں، کیونکہ وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. انٹرنیٹ بہت تپاتا ہے، بہت انٹرنیٹ کے رولے ہیں، بہت تنگ کرتا ہے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ سورج ایک روز ضرور طلوع ہوگا کہ جب اس دنیا کو، اس خصوصاً بالعموم بالخصوص پاکستان کو تیز ترین اور صاف ستھرا بلا تعطل انٹرنیٹ مہیا ہوگا. میں وعدہ کرتا ہوں مہیا ہوگا. آپ دیکھنا وہ دن ضرور آئے گا. سر انشاءاللہ ضرور آئے گا وہ دن. لیکن ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ آپ گھر بدلنے کی بات کر رہے ہیں اپنا، آپ تو پی ایم ہاؤس میں رہتے ہیں، آپ کو انٹرنیٹ کا مسئلہ کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے محمد علی خان کہ پی ایم ہاؤس سے سمندر بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے. کیا کہہ رہے ہیں سر؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ سر پی ایم ہاؤس سے اگر سمندر دور ہے تو اس کا انٹرنیٹ سے کیا تعلق؟ دیکھیں ویسے یہ باتیں ہی بنی ہوئی ہیں. جب شارکیں انٹرنیٹ کی تار کو بائٹ کرنے آتی ہیں تو میں بڑا دور ہوتا ہوں، یعنی میں یہاں اور شارکس یہاں، تو میں ان کو ہش ہش بھاگو، ہش ہش، میں انہیں یہ نہیں کر سکتا. یہ وجہ ہے کہ مجھے انٹرنیٹ کا مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے. سر چلیں ایک مسئلے کے اوپر تو آپ نے بات کر دی. آپ محمد علی خان صاحب مسئلوں پر بات کرنے والے، ان سے گھبرانے والے ہم نہیں ہیں. آپ کریں بات، ایک مسئلہ ہو، دو ہو، جس پہ بھی کرنا ہے کریں. سر وہ بات میں پہلے بھی کر رہا تھا، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چلیں آپ نے کر دیا. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی، غریب آدمی کی حالت کب بدلے گی؟ 78 برسوں سے غریب پستا ہی چلا جا رہا اچھا ہے. آپ اتنا نہ پیسیں، بہت باریک پیس دیا ہے آپ نے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، ادراک ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک عام آدمی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. مجھے پتہ ہے کہ عام آدمی اگر کسی مال میں جائے تو وہاں پہ صرف ایڈیڈاس کی جرابوں کے جوڑے پہ اس غریب آدمی کی پوری تنخواہ لکھی ہوتی ہے. لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، آپ کا خادم یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر مزید ہماری حکومت رہی تو میں بڑا بول نہیں کہہ رہا، میں بڑے وعدے نہیں کر رہا،
لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایک دن ضرور آئے گا، وہ سورج ضرور طلوع ہوگا، وہ دن ضرور آئے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا کہ ایک غریب کی تنخواہ فراری پہ لکھی ہوگی، فراری پہ لکھی ہوگی۔ سر عام آدمی کی تو ہزاروں سال کی تنخواہ ابھی بھی اس پر لکھی ہوئی ہے۔ آپ پہلے مذاق کر لیں، آپ کامیڈی کر لیں، آپ کو جتنی بھی کامیڈی آئی ہوئی ہے آپ ساری نکال لیں، یہ سیریس ایشوز پہ تو ہم بعد میں بات کر لیں گے، آپ پہلے کامیڈی کر لیں۔ شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر پہ یہ ظلم میرے نام پہ اس نے کیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ وہ دیکھیں آپ کے منہ پہ چشمہ نکل آیا ہے، لگتا ہے آپ کے منہ پہ کوئی بری طرح سے ایڑیاں رگڑ کر گزر گیا ہے۔ اس سر جی چشمہ ہی تو نہیں نکل رہا اس ملک میں۔ اب آپ کی چشمے تصور ہی سڑی ہوئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہو، کس پارٹی سے ہو؟ اور سر میں عام آدمی کی پارٹی کا ہوں، ہم سب برابر ہیں۔ او یعنی کہ جواد احمد کی پارٹی کے ہو۔ او کہندی یہ سیاں میں تیری یاں ہائے، یہ ذرا گا کے تو سنانا، گا کے سنانا۔ سر یہ کیسی فرمائشیں کر رہے ہیں آپ میرے سے؟ ویسے ایک بات بتاؤں کہ میں نے آج تک رکشے کے پیچھے 2 ہی اشتہار دیکھے ہیں، ایک تو جواد احمد کا اور دوسرا تیل کا، تیل کا؟ آئل وہ کہتے ہیں آئل بدلوانے والا۔ آپ کا آئل ہم فری میں کر دیں گے، چینج کر دیں گے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ سر ٹیوننگ سے یاد آیا، یہ IMF ہماری ٹیوننگ کیے جا رہی ہے، اس سے جان کب چھوٹے گی؟ ویسے آپ نے سوال محمد علی خان صاحب بہت ہی بے ترتیبہ کیا ہے، اب مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگی بھی ایسے ہی بے ترتیبی گزر رہی ہوگی۔ جہاں تک بات رہی IMF کی تو انشاءاللہ پاکستانی عوام کی جان تو IMF سے چھوٹ جائے گی ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن میری جان نہیں چھوٹے گی کیونکہ IMF میری جان ہے۔ میں نے ابھی پرسوں کی بات ہے اسے ایک میسج کیا تھا محمد علی خان، میں نے کہا کہ میری IMF، میری بگو، میری سونی سوانی، تو کیویں ہیں، تو کتنی سونی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ IMF آپ کی یہی باتیں تو مجھے آپ سے جوڑے رکھے ہیں۔ آپ سے ایک گزارش ہے، ایک کام آپ میرا کر دیں، یہ میرا نمبر ہے، اس پہ آپ کم از کم $2 ارب جیز کیش کروا دیں، اور ایک بات اور کہ آپ وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ یہ قرض آپ مجھ سے واپس لیں گی، آپ وعدہ کریں IMF، وعدہ کریں۔